شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ آیتیں ہیں حکمت بھری کتاب کی جو ہدایت اور رحمت ہے اچھے کام کرنے والوں کے لیے، جو نمازی یعنی حقوق اللہ کو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ مراد انسانوں کے حقوق دیتے رہتے ہیں اور آخرت کی دوسری زندگی پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ ہر طرح کی بہتری، مکمل، بھرپور ابدی حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان کے برعکس انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بے فائدہ، اللہ سے غافل کرنے والی باتوں، لہو الحدیث کا خریدار ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر کسی علم و واقفیت کے بھٹکائے اور اس دعوت حق کو ہنسی مذاق بنا کر اڑا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری باتیں، دلیلیں اور آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہ ہو، جیسے کہ اس کے کان ہی بہرے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ایک سخت تکلیف دینے والی سزا کی خوشخبری سنا دیجیے۔ مگر جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کو دل سے مان کر ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام بھی کرتے رہے، ان کے لیے نعمت بھرے جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا سچا، پکا اور حتمی وعدہ ہے، اور وہ زبردست طاقت والا، عزت والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق سمجھ بوجھ کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا جو تم خود دیکھ رہے ہو، یا ایسے ستون جو تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر اس نے زمین میں پہاڑوں کو رکھ دیا تاکہ وہ تمہیں لیے ہوئے ڈاواں ڈول ہو کر لڑک نہ جائے۔ پھر اس نے زمین میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور پھیلا دیے۔ پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اب تم مجھے دکھاؤ کہ ان دوسروں نے کیا کچھ پیدا کیا۔ بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ جو کوئی بھی خدا کا شکر ادا کرے گا وہ اس کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہوگا، اور جس نے کفران نعمت کیا یا خدا کی نعمتوں کا انکار یا ناشکری کی تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ کو کسی چیز کی کوئی احتیاج نہیں، کیونکہ وہ تو از خود قابل تعریف ہے، خواہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے کمال و جمال کی ہمہ وقت تعریف کر رہا ہے۔ اور جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ نیز ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے حق کو پہچاننے کی ہدایت اور تاکید کی، کیونکہ اس کی ماں نے دوہری دوہری تکلیفیں پر تکلیفیں اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال تک دودھ پلا کر اس کا دودھ چھڑا دیا، یعنی 2 سال کی عمر میں اس کی دودھ بڑھائی ہوئی۔ اس لیے ہم نے اس کو تاکید کی کہ وہ میرا بھی شکر ادا کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، کیونکہ آخر کار اس کو میری ہی طرف پلٹنا ہے۔ البتہ اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کر جس کا تجھے کوئی علم تک نہیں، تو ان کی یہ بات ہرگز نہ ماننا، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کرنا جس نے مجھ سے لو لگا کر میری طرف توجہ کر رکھی ہے، کیونکہ پھر میری ہی طرف تم لوگوں کو پلٹنا بھی ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے ہو۔ اور لقمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا، اے بیٹا، اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی پتھر یا چٹان کے اندر چھپی ہو یا آسمانوں میں چھپی ہو یا پھر زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ
اسے ہر صورت میں نکال لائے گا، یعنی اللہ کے علم اور گرفت سے کوئی چیز کسی طرح بچ نہیں سکتی، کیونکہ اللہ باریک نگاہ والی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا دیکھنے، جاننے اور محسوس کرنے والا بھی ہے، اور ہر چیز سے پوری طرح واقف بھی ہے۔ اس لیے بیٹا، نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہو، اچھے کاموں کی ترغیب دیتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو، اور جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب حکمتیں ان اہم باتوں میں سے ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، یعنی یہ بڑے مضبوط حوصلے اور ہمت کے کاموں میں سے ہیں، یعنی ان کاموں میں سے جن کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے۔ نیز یہ کہ لوگوں سے منہ پھیر کر، یعنی اکڑ اکڑ کر بات نہ کرنا، اور نہ زمین پر اکڑ مکڑ کر اتراتے ہوئے چلنا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی خود پسند اکڑنے والے اور اتراتے ہوئے شیخی مارنے والے، فخر کر کے اپنی بڑائی بیان کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اس لیے اپنی چال میں اعتدال یا میانہ روی اختیار کرو، یعنی ایک سیدھے سادے معقول شریف آدمی کی سی چال چلو، جس میں نہ اکڑ ہو اور نہ مریل پنا یا ریاکاری کی انکساری ہو، اور اپنی آواز ہلکی دھیمی رکھو۔ یقیناً سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ کبھی زور سے بولا ہی نہ جائے، بلکہ گدھے کی تشبیہ دے کر ایسی سخت کرخت بے مقصد چیخ و پکار، ڈانٹ پھٹکار سے روکا گیا ہے، جو تکبر کرنے، دھونس جمانے والے، دوسروں کو ذلیل اور مرعوب کرنے کے لیے گلا پھاڑنے والے لفنگے اور دادا گیر بدماش کی ہوتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں دے دیا ہے یا تمہارے ہی کام میں لگا رکھا ہے تمام ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں تمہیں فائدہ پہنچانے پر مجبور کر دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی کھلی چھپی نعمتوں کو پھیلا دیا ہے، یا تم پر اپنی حسی اور معنوی نعمتیں پوری کر رکھی ہیں، مگر اس پر لوگوں کا حال یہ ہے کہ کچھ لوگ تو بغیر کچھ جانے بوجھے اور بغیر کسی روشنی دکھانے والی کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جس کو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا یعنی اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کرتے رہیں گے، خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو؟ اس کے برعکس جو شخص اپنے کو اللہ کے حوالے کر دے، اس حالت میں کہ وہ اچھے اچھے کام کرنے والا بھی ہو، یعنی عملاً نیک بھی ہو، اس نے واقعاً ایک مضبوط بھروسے کے قابل سہارا یعنی ہلکا تھام لیا، یعنی اب اسے اپنے انجام کی تباہی کا کوئی خوف نہ رہا، کیونکہ سارے کے سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب رہا وہ جو اس ٹھوس حقیقت کا انکاری ہے، تو آپ اس سے اس انکار پر غم نہ کریں، انہیں لوٹ پلٹ کر تو بہرحال ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اس وقت ہم انہیں بتلا دیں گے وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تو سینوں کے اندر کی باتوں یعنی چھپے ہوئے رازوں، ارادوں اور خیالوں تک کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم اتمام حجت کے لیے تھوڑے سے دن مزے اڑانے کا موقع تو ضرور دے دیتے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے زبردستی ایک بہت ہی سخت سزا کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ اب اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہیے کہ خدا کا شکر یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ اتنی بات بھی نہیں جانتے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات میں
از خود قابل تعریف ہے، یعنی وہ ہماری تعریف کا بھی محتاج نہیں، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے کمال و جمال، اس کی خلاقی اور اس کی رزاقی کا معترف بھی ہے اور گواہ بھی۔ اس لیے ہمارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں جس میں 7 اور سمندر بھی شامل ہو جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی، یعنی تب بھی اللہ کے کلمات کی حکایات ختم نہ ہوں گی۔ حقیقتاً اللہ زبردست، طاقت والا، عزت والا اور گہری مصلحتوں اور حکمتوں کے مطابق سمجھ بوجھ کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ تم سب کا پیدا کر دینا، پھر تمہارا دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دینا خدا کے لیے بس ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کر دینا اور مار کر زندہ کر اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا سننے والا اور دیکھنے بھالنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر کے لے آتا ہے اور دن کو رات میں پروتا ہوا لے آتا ہے؟ اس نے چاند اور سورج کو کام میں لگا رکھا ہے، یعنی قابو کر رکھا ہے۔ سب کے سب ایک مقررہ مدت تک چلے جا رہے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی کی ذات حق ہے، یعنی حقیقی فاعل، مختار اور مخلوقات پر حکومت کرنے والا خدا ہی ہے، اور جن جن چیزوں کو وہ خدا کے سوا یا خدا کو چھوڑ کر خدا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ سب بے حقیقت ہے۔ حقیقتاً اللہ ہی سب سے اونچا، بڑا، بزرگ و برتر شان والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل و کرم سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی دلیلیں اور نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو بڑا صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ صبر کی وجہ سے وہ توحید پر مضبوطی سے قائم رہے گا اور شکر کی وجہ سے وہ توحید کی حقیقت تک پہنچ جائے گا، اور جب ان پر سمندر کی موجیں سائے کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اس کا خالص اعتقاد رکھتے ہوئے، مگر جب وہ ان کو خشکی کی طرف پچا کر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اعتدال کے راستے پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری باتوں، نشانیوں اور دلیلوں کا انکار تو بس وہی کرتے ہیں جو بد عہد، غدار اور ناشکرے ہیں۔ اس لیے اے لوگو، بچو اپنے پالنے والے مالک کے غیظ و غضب اور ناراضگی سے، اور ڈرو اس دن سے جب نہ کوئی باپ اپنے بیٹے تک کو کوئی فائدہ پہنچا سکے گا، یعنی کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کوئی بدلہ تک نہ دے سکے گا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچا سکے گا۔ حقیقتاً خدا کا وعدہ بالکل سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ کوئی دھوکے باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دے کر چوٹ دے جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے وقت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی اسے بھی جانتا ہے جو کچھ کے ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی سانس لینے والا نہیں جانتا کہ کل وہ کیا عمل کرے گا، اور کوئی متنفس یعنی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین پر اس کو موت آئے گی۔ حقیقتاً اللہ ہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔